رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. لیکن آپ کتنا ہی چاہیں، لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. حالانکہ آپ اس کام کے لیے کسی سے کوئی اجرت بھی نہیں طلب کرتے ہیں. یہ قرآن تو صرف ایک یاد دہانی ہے ساری دنیا کے لیے. پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ تذکرہ یہ تھا کہ سورہ یوسف ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا رہنمائی دیتی ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، پوری نہیں ہو سکی تھی. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑی مشابہت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات میں اور بنی اسرائیل کے حالات میں. اس لیے ہمیں پوری رہنمائی اس میں سے مل سکتی ہے سورہ یوسف میں سے. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہو کر مصر کے اندر بنی اسرائیل کا عمل دخل ہوا. تو پہلی جو چیز بنی، بنیادی سبب، وہ کردار تھا. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ عمل دخل سیاسی طاقت میں تبدیل ہوا اور بنی اسرائیل کے ہاتھ میں اقتدار آیا فلسطین کا. مصر میں فرعون کا مقابلہ کیا اور وہاں سے چلے آئے اور پھر فلسطین میں جا کر حکومت بنائی. مصر میں جب تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں مسلمان، تو ان کی نوعیت بھی وہی تھی جو ہندوستانی مسلمانوں کی ہے. کل آبادی میں تقریباً 10-12% تھے اور پرانی یادیں کئی سو برس پہلے کی تھیں کہ یہ لوگ اس ملک پہ حکومت کر چکے ہیں، لیکن اب اقلیت تھے. اور مصر کی جو اصل قوم تھی، یعنی قبطی قوم، وہ حکمراں تھی. اور اس کو یہ حسد اور تعصب تھا کہ یہ لوگ ماضی کے حکمراں رہے ہیں اور آج بھی ان کے دماغ میں وہی خناس سوار ہے. اس لیے ان کو کچلنے کی فرعون کوشش کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا، اس کے جبر کا، اور اس کے بعد پھر فلسطین میں بنی اسرائیل کو حکومت سنبھالنے کا موقع ملا. تو یہ سب کچھ بالکل ہندوستانی مسلمانوں کی کہانی ہے. ہندوستان میں بھی مسلمان شروع میں جہاں مسلمانوں کا یہاں عمل دخل ہوا ہے، دعوت کے ذریعے ہوا. یہاں پر کردار مسلمانوں کا جو تھا اور یہاں آنے والے مسلمان قافلوں کا کردار، اس نے متاثر کیا اس ملک کو. چھوت چھات میں یہ ملک کرا رہا تھا، اس میں 4 ذاتیں تھیں. انسان کی مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا اور اس قدر مذہبی رسومات اور اتنے گندا ماحول یہاں پر تھا. مذہب ایک قابل نفرت چیز بن گیا تھا عوام کے لیے. جب مسلمان اس ملک میں آئے
اور انہوں نے دکھایا عمل سے اپنے کہ ہمارے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں اور کوئی طبقات نہیں، اور نماز ایک ساتھ پڑھی سب نے، اور مساوات ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ساتھ پی رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ انسانی مساوات کا یہ نظارہ، مسلمانوں کا کردار، یہاں تک کہ یہاں کے بادشاہ بھی جو آئے ان کے بھی حقیقت میں متاثر کرنے والے ان کے کردار تھے۔ سیاسی طاقت یا تلوار کی طاقت اتنی نہیں تھی جتنا کردار تھا جس نے متاثر کیا یہاں کے لوگوں کو۔ بادشاہوں کا کردار بھی، یعنی ایسے ایسے بادشاہ آئے، میں پوری بادشاہی نہیں کہتا مغل امپائر کو پورے کو، لیکن ابتدائی دور میں جب خاندان غلامان کی یہاں حکومت تھی، اس کے بعد مغل امپائر میں بھی اورنگزیب جیسے لوگ علیہ رحمہ جنہوں نے متاثر کیا، نماز کے اندر ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، قلعے سے تیر آ رہا ہے، اور امام جو ہے، جو بھی امام آتا ہے مسلح پہ شہید ہو جاتا ہے، جو بھی امام آتا ہے، ایسے ایسے منظر دیکھے لوگوں نے، جو بھی امام آ رہا ہے مسلح پہ شہید ہو رہا ہے، کون آگے بڑھے اب یقینی طور سے تیر کا شکار ہونے کے لیے، کسی میں ہمت نہیں، تو خود اورنگزیب آگے بڑھا، یعنی ایک یقینی تیر کا شکار ہونے کے لیے اللہ سے وہ لوگ مانگتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور اپنے رزق حلال، یہاں کے بادشاہ جو راگ رنگ میں رہتے تھے اس کے برعکس انہوں نے ایسے بادشاہ دیکھے جو اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کی کتابت کر کے اور اپنا خرچہ چلاتے تھے۔ کردار پھر یہاں پر علماء کرام کا اور پھر بڑی حد تک صوفیاء کرام کا بھی کردار جو یہاں کے عوام نے دیکھا، اس نے متاثر کیا، اور اس لیے اب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہی تقریباً 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ کسی تلوار کا زور نہیں تھا، یہ کردار کی طاقت تھی۔ تو وہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں کردار نے متاثر کیا ملک کو، اس کے بعد پھر یہی طاقت بنی اسرائیل کے دور میں جا کر سیاسی طاقت میں تبدیل ہوئی، اور یہ دور جو ہے پورا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور اقتدار، اس میں آبادی میں اضافہ ہوا بنی اسرائیل کی، یعنی مسلمانوں کی آبادی میں زبردست اضافہ ہوا۔ تو گویا قدرت نے وہ جو دور اقتدار دیا تھا وہ اس لیے بھی تھا کہ دعوت کے ذریعے بھی اسلام پھیلے اور افزائش نسل کے ذریعے بھی اسلام پھیلے۔ اسی لیے وہ لوگ جو صرف یعنی 72 لوگ کتنے تھے، 62 یا 72 لوگ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلائے ہیں، لیکن جب 500 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، تو ظاہر ہے صرف توالد و تناسل سے تو نہیں ہو سکتا ایسا، بچے اور بچوں کے بچے تو اتنے نہیں ہو سکتے 500 برس میں، یہ تو دعوت بھی ہوئی، افزائش نسل بھی ہوئی، دونوں کام ہوئے، تو اس سے اتنا بڑا طاقت بنی۔ تو وہی چیز یہاں بھی ہوئی کہ یہاں ہمیں جو دور اقتدار ملا کردار کے نتیجے میں، وہ اس لیے تھا کہ ہم افزائش نسل کے ذریعے بھی اور دعوت کے ذریعے بھی اپنا حلقہ اثر بڑھائیں۔ قرآن کریم میں اولاد کے اضافے کو اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ تو اولاد بھی ایک ذریعہ ہے، ہم نے تو ظاہر ہے کہ دعوت کو تو اب چھوڑ ہی دیا ہے، اب تو زیادہ تر مسلمانوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اسی کے ذریعے ہو رہا ہے، توالد و تناسل کے ذریعے۔ ہمارے جو کمپیوٹر کمپوزر ہے اس نے ہم نے ایک جملہ لکھا مضمون میں کہ مسلمان اگر اپنی ملی طاقت میں اضافہ چاہتے ہیں تو انہیں دعوت کا سہارا لینا ہوگا، تو اس نے دعوت کی جگہ عورت کمپوز کر دی ہے کہ عورت کا سہارا لینا ہوگا۔ ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب ہم تو کر ہی رہے ہیں اور تو کچھ کر نہیں رہے ہیں، دعوت کا کام تو کر ہی نہیں رہے ہیں، تو اس کے ذریعے اپنا بڑھائیں بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک انعام قرار دیا ہے کہ امداد۔ تو یہ حالات کی مشابہتیں ہیں، ہم جو ہے اس میں رہنمائی لے سکتے ہیں، یہ گفتگو چل رہی تھی۔ تو ایک بات یہ سامنے آئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دعوت کا موقع پاتے ہی دعوت شروع کر دیتے ہیں، اور جس حکمت سے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کتنی حکمت سے بات کرنا، کیسے بات تک پہنچنا۔ اس کے بعد اس جملے پہ ہم آئے تھے کہ انی حفیظ علیم، یہ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ مصر کے سارے سورسز حوالے کر دیجئے، ہول سول بنا دیجئے مجھے، کیوں؟ اس لیے کہ میں حفیظ ہوں، میں علیم ہوں، یعنی میں کردار کا بھی مستحکم ہوں اور میں جانکار بھی ہوں، میرے اندر اہلیت بھی ہے، اس لیے اقتدار مصر کا میرے حوالے کریں۔ اب یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض جو ہے یہ درخواست ہے یوسف علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کنفیوز ہو رہے ہوں گے، میں فرعون کہہ رہا ہوں ان کو بھی جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہے، اور فرعون کہہ رہا ہوں اس کو بھی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے اور بعد میں بھی۔
یہ فرعون جو ہے یہ باقاعدہ ایک شاہی لقب ہے، جیسے راشٹرپتی کہلاتا ہے ہمارے ملک میں جو صدر ریاست ہوتا ہے راشٹرپتی کہلاتا ہے، ایسے مصر کا جو صدر ریاست ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. تو یہ فرعون، حالانکہ اشخاص الگ الگ ہیں لیکن یہ سب فرعون ہے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو فرعون ان کو پالتا ہے وہ الگ ہے اور جو ڈوبتا ہے وہ الگ ہے، یہ دو الگ الگ ہیں. وہ اس کا نام منفتح ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، جو ڈوبتا ہے وہ بیٹا ہے، لیکن دونوں کو فرعون کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ ایک لقب ہے، ایک آدمی نہیں ہے. کہ اس وقت سے لے کر جب حضرت نیل سے نکل کے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس محل میں پلے ہیں وہ بھی فرعون ہی ہے، اس کے بعد پھر معجزہ جس کو دکھاتے ہیں وہ بھی وہی ہے، اور پھر جو ڈوبتا ہے بحر قلزم میں وہ بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اشخاص الگ الگ ہیں لیکن فرعون سب کہلاتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک لقب ہے اس کا. تو یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ فرعون ہے، مصر کا جو شہنشاہ ہے، قبطی شہنشاہ. تو اب یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ایک تو اہل ہوں اور ایک میں صاحب کردار ہوں. اس سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنا وقار دکھا چکے ہیں کہ اقتدار کی منزل سامنے ہے لیکن اس کے آگے جھک نہیں رہے. اپنے جو وقار ہے اور جو عظمت ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ نے بلایا دوڑے چلے جا رہے ہیں، استخلص لنفسی سنا اور دوڑے چلے، ارے بادشاہ سلامت نے بلایا ہے حاضر ہو جاؤں خدمت میں دربار، نہیں آ رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ سے کیا تھا کہ جو کہتے ہیں نا اجعلنی علی خزائن الارض، یہ فرعون کے دربار میں درخواست کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، یہ تفسیر ہی غلط ہے. کامن سینس کی بات ہے. کیا خدا کے پیغمبر جو اپنی اطاعت کرانے کے لیے آتے ہیں وہ فرعونوں کے دربار میں نوکری کی درخواستیں دے سکتے ہیں؟ اجعلنی علی خزائن الارض، سرکار ناراض نہ ہو تو مجھے رکھ لیجئے، یہ تو نہیں ہے، پیغمبر کا کردار تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو ایک ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے. اجعلنی صیغہ امر ہے، مجھے حوالے کرو. اور خزائن کا ترجمہ وت منترالیہ نہیں ہے بلکہ جتنے بھی سورسز ہیں قرآن کریم میں مثال طور پر ہے کہ اللہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ میں کہا کہ نوٹ چھاپنے کا کارخانہ لگ رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. وَإِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب صرف وت منترالیہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ایک باطل نظام کے اندر وہ جو ہے فائنانس منسٹر بن گئے تھے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک تو درخواست نہیں ہے، یہ اجعلنی مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، مجھے دو، اس لیے کہ عوام کی طاقت میرے ساتھ ہے. اور دوسری یہ کہ مجھے سارے ریسورسز دو جتنے بھی ہیں، عطا خزائن الارض مکمل. اور اس ڈیمانڈ کی بنیاد رکھتے ہیں دو چیز پر، ایک یہ کہ حفیظ ہے، ایک عالم ہوں میں. تو ایک تو اپنا پورا وقار ملحوظ رکھتے ہیں، بات دوڑے بھی نہیں جا رہے، جب تک میرا کلیئر نہیں ہو جائے گا تب تک میں جاؤں گا نہیں. اسی بات کو اقبال نے کہا، مسلمان بھیک میں مانگی ہوئی، خیرات میں مانگی ہوئی اقتدار کبھی قبول نہیں کرے گا. بھیک میں مانگا ہوا، خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی. جہاں جبرسائی کرنا پڑے کسی کے دربار میں وہ کوئی اقدار ہے؟ یہ تو آج کل کی لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ بھارت کا جو لوہ پرش ہے، ڈائلاگ ہمارا لوہ پرش صبح سے شام تک بیٹھا ہوا خط کا انتظار کر رہا ہے. خط کیوں نہیں آ رہا؟ خدا آباد رکھے آپ کے حسن محبت کو، سحر سے ہو گئی ہے شام کوئی خط نہیں آیا. یہ تو یہاں یعنی اپنے وقار اور اقدار کو جو اپنے آپ جن کی آواز میں جنگار اور گنگار ہے اس قدر کے پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گے، صدی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، وہ جو ہے اتنے گرے کہ جن کو کل تک یہ کہتے تھے کہ دیش کو کھنڈت کرنے والے ہیں، آج ان کے خط کا ایسے انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ منگنی کے بعد شادی کی تاریخ کا انتظار کرتا ہے. تو یہ تو اپنا یعنی فرائڈ نے ایک جگہ لکھا ہے کنٹراسٹ جو ہے یہی کشش کی بنیاد ہوتا ہے. یعنی جو متضاد چیز ہے نا، جو جیسے دیش کی اکھنڈتا کی بات کرنے والے، جو کھنڈت کرنے والے ہیں، اسے لازمی طور سے جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوں گے کہ کنٹراسٹ میں تو سارا وہ ہے. اور ویسے بھی خیر سے یہ تو سچ مچ میں بھی فرائڈ کے نزدیک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی کوارے ہیں اور وہ بھی بیوہ ہیں بیچاری، تو سچ مچ بھی ہو سکتا ہے، کنٹراسٹ تو عمل میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ وقار جو ہے، ایک تو اقدار جو ہے وقار کے ساتھ چاہیے، مسلمان کو بھیک میں نہیں چاہیے، خوشامد کر کے نہیں چاہیے، ہاتھ جوڑ کے نہیں چاہیے. اور دوسری بنیاد ہے حفیظ علیم، جانکاری پوری، ایبلٹی ہونی چاہیے، اہلیت ہونی چاہیے. اقتدار اس کا حق ہے جو ایبل ہو، جس میں اہلیت ہو، جس میں صلاحیت ہو، علیم ہو اور کردار ہو جس کے اندر.
حفیظ ہوں. اور کردار کا ثبوت تم نے دیکھا جب میں زنان مصر کے سامنے نہیں جھکا. اور علیم ہونے کا ثبوت تم نے دیکھا جب میں نے اس کے محل کے پورے کاروبار کو سنبھالا, جیل خانے کے پورے کاروبار کو سنبھالا. یہ میری اہلیت ہے. اور جو 2 صلاحیتیں میرے اندر ہیں تو میں ملک کو بھی چلا سکتا ہوں. تو پیش کر رہے ہیں یہ نہیں کہ 51% ووٹ مجھے ملیں گے, یہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ میرے اندر ایبلٹی ہے, میرے اندر اہلیت ہے. اس دور میں اقتدار جو طے کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ اہلیت پہ نہیں کیا جاتا, بلکہ اس پہ کیا جاتا ہے کہ گنتی میں ووٹ کس کے زیادہ ہو گئے. یہ ڈیموکریٹک سسٹم جس پہ آج کی دنیا کو بڑا فخر ہے. اہلیت اس میں کسی زیر بحث نہیں آتی. اس کا پورا پروسیس آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکٹ میں پیسہ ہونا چاہیے, حرام کا کمایا ہوا کافی. کیونکہ کتنی بھی آدمی کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہو, وہ کسی سرمایہ دار کی بٹوے سے ہی بندھا رہتا ہے اس سیاسی نظام میں. اس بیچارے کے پاس تو ضمانت کے پیسے جمع کرنے کی رقم بھی نہیں ہوتی, وہ تو کسی کا ملازمت کر لیتا ہے جس میں اہلیت ہوتی ہے. اور جس کی پاکٹ میں دم ہوتا ہے وہ سب کو خرید لیتا ہے, اہلیتوں کو. اس کے بعد وہ اس بلیک منی, ناجائز کمائی اور غنڈہ گردی اور بدماشی اور شراب اور جوا اور دھوکہ اور چیٹنگ کے ذریعے سے پھر وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے پاکیزگی کا اور اصولوں کا ڈھونگ حالانکہ رچایا جاتا ہے. ہندوستان میں کسی 10 سال کے بچے نے کہیں سنبل میں کہیں ووٹ ڈال دیا تو بار بار اس کو پورے ہر ٹی وی دکھا رہا ہے, اسٹار ٹی وی سب دکھا رہا ہے اس کو, بیچارہ 10 سال. بہت ہی پاکیزہ نظام ہے, اس میں کوئی 10 سال کا بچہ ووٹ نہیں ڈالتا. حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر 60% ووٹ مردوں کے اور 10 سال بچوں کے ہی ہوتے ہیں. لیکن مچھر چھانتے ہیں وہ جو اونٹ ثابت نکل جاتے ہیں. یہ پاکیزگی کا ایک سسٹم. اس کے ذریعے پھر اس سب کے اندر سب سے زیادہ جو چال باز اور وعدوں میں بہلانے والا اور بہکانے والا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر جب گورنمنٹ فارم ہونے کا سوال آئے گا تو اس میں بھی اہلیت نہیں دیکھی جائے گی. وہاں بھی جو جیت کا آئے گا وہ بھی اہل نہیں ہوگا, اس میں بھی اس میں سب پھر ان سب کو جو چیٹ کر پائے گا وہ سب سے آگے چلا جائے گا. ان کے اندر یہ غلاظت کا بھی جو جوس نکلا گا نا تو وہ جا کر گورنمنٹ بنتی پھر بعد میں جا کر. اب اس میں بھی اہلیت نہیں دیکھتے. ابھی آپ پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا گورنمنٹ تھی اس میں دیکھیں کتنی شاندار کیبنٹ تھی. پنجاب میں ایک بار ایسے ایجوکیشن منسٹر ہو چکے ہیں جو بیچارے سائن نہیں کر پاتے تھے. شہری ترقیات کے وزیر شاید صرف اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ مجھے بہت ترقی یافتہ تھیں اور کوئی بات نہیں تھی. اور وزیر دفاع اس لیے بنائے گئے تھے ایک صاحب کہ وہ اپنے گاؤں میں اچھی لڑائی لڑ لیا کرتے تھے لوگوں سے, اس لیے اس بات کا اہل مانے گئے کہ وہ پورے ملک کی لڑائی بھی اچھی لڑیں گے. جب گاؤں میں جو ہے ایک ناطقہ بند کر رکھا تھا تو دیش کی لڑائی بھی اچھی لڑیں گے, اس لیے ڈیفینس منسٹر بنائے گئے. اہلیت کا کوئی سوال نہیں ہے کہ اہلیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں. اور خرچہ کیا ہے سسٹم کے اوپر؟ 6700 روپے 1 منٹ میں خرچ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, صرف اوپر کے جو خرچے ہوتے ہیں 1 منٹ میں 6700 روپے. 2 منٹ کی تو خاموشی ہوتی ہے مرنے والے کے لیے, یعنی 12-13 ہزار روپے تو لے کے وہ مر جاتا ہے اگر کوئی مر جائے تو. دسمبر 1997 کے اندر 7 دن کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا, 7 دن کا, اور یہ 6700 روپے فی منٹ کا اوسط پورے سال کا آ کے گرتا ہے. سال بھر تو ہوتا نہیں ہے اجلاس. 7 دن کا اجلاس ہوا جس میں 7 آدمیوں کے لیے شوک پرستاؤ پاس کیے گئے, 4 اس میں راجیہ سبھا کے اور 3 لوک سبھا کے تھے. 4 دن ان کے شوک پرستاؤ پاس کرنے میں خرچ ہو گئے. باقی 3 دن میں کارروائیاں ہوتی رہی. ان بیچاروں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پوسٹل بل جب پیش کیا گیا ہے تو صرف 20 پارلیمنٹ کے ممبر حاضر تھے جس کے اوپر 100 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا ہے. اتنا ان کو قانون سازی کے اندر معلومات ہوتی ہے. اور ایسے لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر, ڈاکوں کے سردار پہنچ گئیں, گنڈوں کے جو ہے آقا پہنچ گئے وہاں جا کر, جنہیں بولنے کی تمیز بھی نہیں ہوتی. انہیں روکا کہیں پارلیمنٹ انیکسی کے اندر مت جائیے, ویٹ پلیز, تو اپنا وزن بتا رہے ہیں 65 کلو. اس قدر جو ہے اہل لوگ اس میں جاتے ہیں اتنا عوام کا خرچہ کر کے. عوام کا یہ ہے وہ سیاسی نظام جو ہماری عقل اور دانش کا شاہکار جس کو کہا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اور اس کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ چنے جاتے ہیں, 100 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ ابھی جو پچھلی بار تھا 6 مہینے پہلے وہی رزلٹ ریپرنٹ ہو کے دوبارہ آیا ہے. ارے یہ تو پھر وہی ہو گیا, کیا کریں, لو آپ کسے پھر کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور یہ دانشوروں کی عقل کا شاہکار ہے. اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر انسان اپنی زندگی کے لیے جو بھی ضابطۂ حیات طے کرے گا وہ اسی طرح کی حماقتوں سے بھرپور ہوگا, اسی طرح کی حماقتیں اس میں ہوں گی. اور ابھی تو کیا ہے, ابھی تو حماقت کا احساس پوری طرح ہوا نہیں ہے کیونکہ 12ویں لوک سبھا تھی, اب کے 13ویں ہو جائے گی.
تو احساس ہوگا. قرآن کہتا ہے اہلیت کا دار و مدار حفیظ اور علیم پر ہونے پر ہے. اچھا یہ تقوی یہ اس پہ بھی نہیں ہے، نماز روزے پہ بھی. حضرت یوسف علیہ السلام یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں رات کو تسبیح پڑھا کرتا ہوں لہذا ملک اقتدار مجھے دے دیجیے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ملک اقتدار تسبیحوں کے ذریعے نہیں آتا کہ جو اچھی تسبیح پڑھتا ہو اور جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو رات میں اس کو ملک اقتدار دے دیا جائے. وہاں جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ میں علیم ہوں، یعنی میں اہل ہوں. اہلیت ہے. خدا تعالیٰ اہلیت پہ فیصلہ کرتا ہے. جو اہل ہوتا ہے ان کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہاں پہ کہہ دیتے ہیں لوگ، مسلمانوں کو جب کہا جاتا ہے صاحب مسلمان کیوں، آخر مسلمانوں کے ہاتھ سے اللہ نے کیوں چھین لی مادی طاقت، تو لوگ کہتے ہیں عمل خراب ہو گئے ہمارے. عمل کا مطلب اتنے ہیں وہی تسبیح وسبیح نماز روزہ. چونکہ تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک سے اس لیے حکومت چھن گئی. نہیں آج سے تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو کل ہی حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. اب اس سے پوچھو اٹل بہاری واجپئی تو کوئی تسبیح نہیں پڑھتا. تو کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور اصول ہے، کافروں کے لیے اور اصول ہے. مسلمان کو تسبیح ملے گی، کافر کو ایسی مل جائے گی کلنٹن. اچھا ہم کو تسبیح بھی ملے گی. تو یہ اکبر اعظم، اکبر دی گریٹ، یہ کہاں پڑھا کرتے تھے تسبیح؟ یہ تو مسلمان تھے. اور جتنے بھی مغل امپائر پورا کا پورا گزرا ان میں کوئی بھی تسبیح پڑھنے والا نہیں تھا اور نہ کوئی نوافل پڑھنے والا رات کو. ان کو کیوں مل گیا ہندوستان کا اقتدار؟ یہ تو مسلمان تھے. انہیں کیوں ان کے تو اعمال کوئی ایسے اچھے بھی نہیں تھے. شراب کے جام یہاں ہندوستان میں ہم نے سینکڑوں برس تک جو ہے شراب کے جام لٹائے. مسلمانوں نے اسلام کے آبرو کو بدنام کیا. پھر ان مسلمانوں کو آپ کہتے ہیں مسلمانوں کے رسول الگ ہے اور غیر مسلموں کے لیے الگ ہے. مسلمان کو عمل پہ ملے گی، غیر مسلم کو عمل پہ نہیں ملے گی. تو یہاں کی نہیں ملی، یہاں پہ بے عملوں کیوں مل گئی؟ اہلیت جس میں ہوتی ہے خدا اس کو دیتا ہے. اب اہلیت ایک تو ہوتی ہے اقدار کو اچیو کرنے کی، حاصل کرنے کی، اور ایک ہوتی ہے اس کو باقی رکھنے کی، زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی، حل کر سکے. جو اقدار کو حاصل کرنے کی اہلیت ہے اس کے ذریعے میں اقدار مل تو جائے گا، لیکن زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک خدا کی صحیح رہنمائی کی روشنی میں نہ کیے جائیں. خدا کی صحیح رہنمائی یہ زندگی کے مسائل کو حل کرے گی. اس لیے ان لوگوں کو اقدار تو ملا چونکہ انہوں نے آگے بڑھ کے اقدام کیا اور جو اس کے لیے چیز ضروری ہے وہ کی، لیکن اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کو صلاح و فلاح کی دولت نہیں دے سکے مسلمان، اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا جب تک اللہ کی ہدایت اور رہنمائی نہ ہو. یہ ہے. تو اقدار تو ملتا ہے اہلیت سے اور چلتا ہے خدا کی ہدایت سے. یہ دو چیزیں ہیں. یوسف علیہ السلام یہاں اس فرعون کے سامنے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حفیظ ہوں اور میں علیم ہوں. حفیظ علیم دو باتیں میرے اندر ہیں، اس بات کو پیش کر رہے ہیں. تو دوسری چیز میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ قابل غور ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں ہر جگہ جو ہے اپنے آپ کو مست ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ضروری ہیں، ہم اہل ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کمتر نہ ہو کسی بھی اعتبار سے. یہ کسی طرح سے مسلم قوم پرستی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کو مضبوط کرنا اگر مقصد کے شعور کے ساتھ ہو تو یہ اسلامی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں صاحب مسلمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، کفر الگ چیز ہے، کافر الگ چیز ہے. ہمیں کافر سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کفر سے کرنی چاہیے، اور ہمیں مسلمان کے غلبہ نہیں دیکھنا چاہیے، اسلام کا غلبہ دیکھنا چاہیے. لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں. اس دنیا میں جس میں ہم جیتے ہیں اس میں کوئی بھی نظریہ ہوا میں نہیں ہوتا. یہاں پہ لڑائی جو ہے کبھی ہوا میں کہ یہ اسلام لڑیا کفر سے، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہمیشہ لڑائی آدمی آدمی کے اندر ہوا کرتی ہے. آدمی ہی کسی نظریے کا جھنڈا اٹھاتا ہے، آدمی ہی کسی نظریے کو لے کے آگے بڑھتا ہے. کوئی ٹیم مضبوط ہوتی ہے تو وہ نظریہ مضبوط رہا ہے. ایسا کہیں نہیں سنا کہ آدمی مضبوط نہیں ہو اور نظریہ ان کا مضبوط ہو جائے. ایسا کہیں نہیں سنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کفر سے نفرت کرو، کافر سے مت کرو. کہاں رہتا ہے کفر؟ کدھر پایا جاتا ہے؟ ہمیں بتائیے کون سے گھر میں اس کا ہاؤس نمبر کیا ہے؟ یہ کسی آدمی کی شکل میں تو ہوگا اور مقابلہ کوئی آدمی ہی تو کرے گا. یہ کفر آ جائے گا خود تلوار چلاتا ہوا یا کفر آ جائے گا ٹینک فائر کرتا ہوا؟ آدمی تو آئے گا مقابلے میں. تو فرق تو ہوتا ہے. تو البتہ یہ ہے کہ مقصد کے شعور کے ساتھ ہونا، مقصد کا شعور ہونا چاہیے. مسلمان کو صرف مسلمان کی حیثیت مضبوط کرنا نہیں. یہ صاحب چونکہ یہ ڈانسر بہت اچھی ہیں محترمہ، کلمے والی ہیں، اس لیے کلمے کے رشتے سے انہی کا ڈانس دیکھیں گے اور ان کو زیادہ اچھے پیسے دیں گے تاکہ زیادہ اچھی صحت بنے، زیادہ اچھا ڈانس کریں. یہ تو واقعی مسلم قومیت ہے. لیکن اسلامی اقدار اور اسلامی شعور کے ساتھ مسلمانوں کو مضبوط کرنے کا مطلب اسلام کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. اس میں جو فرق کیا ہے اور کچھ لوگ بہت زیادہ باریک اور معروضی نقطہ نظر اپناتے ہیں وہ اصل میں اس میں گھپلے پڑ جاتی ہے، بات کلیئر نہیں ہو کے آتی. اس لیے مجھے تو حفیظ علیم، مسلمانوں کا حفیظ اور علیم ہونا ضروری ہے.
تمام صلاحیتیں پیدا کریں اپنے اندر. اور کردار حفیظ یعنی کردار کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے. کردار کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کردار میں پیش کر رہے ہیں. زرانے مصر کی عورتیں زلیخا سارے لوگ ان کو اوپر حسن عشق کے جال پھینک رہے ہیں, لیکن وہ اپنے کردار کا تحفظ کر رہے ہیں. وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ جو حسن عشق کے افسانوں میں نہیں پھنستے وہی کاروبار حکومت چلانے کے اہل ہوتے ہیں. اور جنہیں شوق ہو جو ہے بات بات پہ شعر تلاوت کرنے کا, رومانٹک مزاج کے لوگ سڑک چلتے دل پھینکتے جائیں, وہ کبھی دنیا میں کسی ذمہ داری کو اٹھا نہیں سکتے. جن شہتیروں کے اندر گھن لگا ہو اس پہ کوئی مضبوط چھت نہیں ڈالی جا سکتی کبھی بھی. تو مسلمانوں کے لیے اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ علیم تو ان کو ہونا ہی, یعنی ایبل ہونا ہے, اہلیت پیدا کرنا ہے, ساتھ میں حفیظ بھی ہونا ہے, یعنی کردار کا تحفظ کرنا ہے اپنے. آج کے دور میں آج کل کوئی زلیخا تو نہیں ہے اور کوئی مصر کے دربار بھی نہیں لگتے, کوئی چھریاں ہاتھ میں نہیں دی جاتی, زلیخائیں کوئی دربار نہیں لگاتی, بلکہ اب تو زلیخائیں ڈرائنگ روم میں ٹی وی کے واسطے سے خود آ جاتی ہیں. اب نگاہوں کا تحفظ کرنا اور دل کا تحفظ کرنا اور بھی مشکل کام ہے. پہلے تو تھا یوسف السلام آئے گزر گئے, چپکے سے آئے, ان کا آ جاؤ اندر, آ کے ادھر وہ نکل گئے. اب کیا ہے, اب تو آدمی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر, بیڈ روم میں بیٹھ کر پردے باہر اگر کبھی کسی عورت کو گھور لیتے تو 10 محلے والے ٹھوکتے تھے اس کو, عورت کو گھور رہا ہے. اور اب تو باقاعدہ اس کے گھر میں رکھا ہے, کمرہ بند کر کے پردے کھینچ کے ٹھاٹ سے جو ہے ایک عورت برہنہ رقص کرتی ہوئی اس کے تمام جسمانی نشیب و فراز کو بڑی شرافت کے ساتھ گھور سکتا ہے. اس کی دینداری پر تقوی پہ کوئی بھی حرف نہیں آئے گا. میں نے ایک بہت بڑے تحریک اسلامی کے صاحب کو اسی حال میں دیکھا, اچانک بغیر آوازی چلا گیا, یہ میری بد اخلاقی تھی, لیکن وہ اس وقت جو ہے بڑے شوق کے ساتھ ایک کوئی ڈانس جو ہے اس کے اوپر دیکھ رہے تھے اسکرین کے اوپر, اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے حفیظ جو ہے, یعنی اپنے کردار کا تحفظ. جو لوگ جو ہے اس دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنے کی بات کریں, ان کو سب سے پہلے اپنی آنکھوں پر اسلامی نظام قائم کرنا چاہیے, اپنے اوپر قائم کرنا چاہیے, اپنے دل اور اپنے جذبات کے اوپر کرنا چاہیے, جیسے اسلام نے کر کے دکھایا. اب تو ٹی وی سے بھی آگے بڑھ کے انٹرنیٹ سسٹم آ گیا ہے, سنبھل میں بھی آگے ہوگا میرے خیال سے, بڑی تیزی سے برائی تو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. اب تو انٹرنیٹ سسٹم ہے, اب تو تحفظ کرنا اتنا دشوار ہے گھروں کا. اس دور تو اتنا خطرناک دور ہے کہ گھروں کے اندر اٹیک کر رہا ہے باطل, گھروں میں بالکل گھس رہا ہے, ہمارے بچوں تک, بچوں کے سینے پہ سیدھا اٹیک کر رہا ہے. انٹرنیٹ میں تو بالکل یعنی کوئی پردہ ہی نہیں رہا کسی بھی قسم کا. دنیا جہان کی ساری بدکاریاں جو ہیں آپ کے آنگن میں اور آپ کے گھر میں آ رہی ہیں, آپ روک نہیں سکتے. تو اس دور میں اپنا تحفظ کرنا, حفیظ ہونا علیم ہونے سے پہلے ہے. پہلے اپنے کردار کا تحفظ کریں اور اس کے بعد جو ہے ایبل بنے, اس قابل بنے, صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. تو یہ چیز جو ہے ہم کو ملتی ہے یوسف علیہ السلام کے کردار میں, ایک جو قابل توجہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں. بھائیوں کے ساتھ اپنا رویہ, بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا, جو حسد میں گرفتار ہوئے. ہم بھی اس ملک میں حسد کا شکار ہیں, اور برادران یوسف ہی ہیں یہ بھی ہمارے, جو اپنے آپ کو برادران وطن کہتے ہیں. ہم سازشوں کا شکار ہیں, اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ جو جناب یوسف علیہ السلام کا سازشی بھائیوں کے ساتھ رویہ ہے, اس کو آپ دیکھیں کہ وہ ان کی غلطی پر اور ان کی اس سازش پر ذکر تک کرنے کا وارہ نہیں کر رہے ہیں, اس کو الفاظ تک میں نہیں لا رہے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ احسان و سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کردار کا یہ پہلو ہے جسے قرآن کریم نے خاص طور سے پیش کیا ہے ہمارے سامنے. ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ مسلمان دیکھ لیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے. اتحاد ہو جائے مسلمانوں میں اسلام کے نام پر. قرآن شریف کی ساری آیتیں سنا دی جتنی بھی یاد تھیں اتحاد کے اوپر, اور سیاہ ستہ میں جتنی بھی حدیثیں دیں گی, جو بھی آدمی مسلمان اور ملت کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرے اس کو ختم کر دو. حضور کے الفاظ تو ہیں فقتلوہ, مار دو اس کو, قتل کر دو اس کو. حضور کے الفاظ تو یہ ہیں فقتلوہ, جو ملت کے اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کرے. آپ ارشاد فرما رہے ہیں, اور سنائے جا رہے ہیں اتحاد ہونے میں آ رہا. اب حال یہ ہے کہ خود دیکھا کہ جو دین کے دائی ہیں اور تحریک اور علماء اور کیا کیا ہیں ان کے ہاں, اس پہ تو فخر ہے کہ لالا گدھائی لال سے ہمارے تعلقات ہیں, پرمیلا ہمارے یہاں آتی ہیں, شرمیلا کے ہاں ہم نے جو ڈبہ بھیجا, اس پہ بڑا فخر ہے. بیٹی پرمیلا ٹھیک تو ہوگی نہیں. اور مسلمان کی شکل دیکھ لیں اگر, تو چہرے کے اوپر جو ہے یعنی اینغین ہو جاتے ہیں بالکل. کسی ابھی اگر اپنی پارٹی کا نہیں دوسری پارٹی کا ہے, بیٹھ نہیں سکتے اس کے ساتھ. اگر کوئی سیکولر دھارے میں غسل کرنے والے
مولانا صاحب ہیں تو مسلم لیگی کے ساتھ بیٹھنے میں ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، بالکل بیٹھ نہیں سکتے ان کے ساتھ. جو دین ملت اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک بتا رہے ہیں کہ بھائیوں کی بڑی سی بڑی غلطی کو بھی معاف کرو، نظر انداز کرو، یہ اپنے بھائی کی کوئی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اوروں کے آگے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا کردار ہے کہ اتحاد نہیں پیدا ہوا مسلمانوں میں، نہ مشن کے نام پر، نہ اللہ کے نام پر، نہ رسول کے نام پر. سارے حوالے بیکار گئے، سارے علماء بیکار گئے، کہتے کہتے مر گئے. ہم سے تو اچھے ملائم سنگھ یادو ہی رہے. اتحاد تو پیدا کر دیا مسلمانوں میں، ان کے نام پہ تو متحد ہو گئے سارے کے سارے. اللہ رسول کے نام پہ تو نہ ہو سکے، اللہ رسول کے نام میں اتنا دم تھا ہی نہیں. کو برسانا پڑتا ہے. میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اپنے سہاروں کے لیے، وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے، کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے. اس ملک میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے مقدسات، مذہبی مقدسات، یا آپ کے شاعر، یا آپ کی کتاب، یا آپ کی تحریک کا تحفظ کوئی دوسرا کرے گا، یا کسی دوسرے کو ہمدردی ہوگی، یا کوئی آپ کے لیے جیتا ہے اس دنیا میں، کوئی آپ کے لیے، اور خاص طور سے سیاستدان تو کبھی آپ کے لیے نہیں، وہ تو صرف اپنے لیے جیتا ہے. ہر سیاستدان دنیا میں صرف اپنے لیے جیتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں جیتا ہے. دوستیاں دشمنیوں میں، دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں 2 منٹ کے اندر. نظریات ایسے بدلتے ہیں بالکل جیسے موسم بدل رہا ہے آج کل، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ابھی کیا تھا، ابھی دھوپ اور ابھی بارش ہونے لگتی ہے. ابھی تو یہ صاحب بہت بڑے سمپردائک تھے، ابھی بہت بڑے نیشنلسٹ ہو گئے. جو نیشنل تھے بہت بڑے سمپردائک ہو گئے. پتہ ہی نہیں چلتا کون کب جا کے کس کا نکاح کس سے ہو جائے، کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. دوسروں کے اوپر مسجد کے مسئلے کچھ ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. اگر آپ غور کریں، آپ کے سامنے کا پوری قراردادیں ہوں تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. فضول کی باتیں ہیں، یہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جنہیں آپ سیکولر پارٹیاں کہتے ہیں نا، یہ سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کے لیے رونے کے لیے ضرور آئیں مسجد رہنے کے بعد، لیکن جیسے یتیم بچہ کوئی ہوتا ہے نا، کوئی باپ مر جاتا ہے تو سارے رشتے دار اس کا آنسو پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی آتے ہیں کہ یتیم بچے سے ہمدردی ہے، اس کی جائیداد بانٹنی ہے نا، اس لیے آتے ہیں. اس سے ہمدردی کسی کو نہیں ہوتی ہے، کسی کو بھی ہمدردی نہیں ہوتی ہے. پوری باقاعدہ گواہ ہے کہ وہ جب شلانیاس ہوا تو اس میں باقاعدہ ساری سیکولر پارٹیوں کے سائن موجود ہیں، سارے کے سارے سب نے کیے، اور کہ پوری اس کے ساتھ ہوا ہے. بوٹا سنگھ صاحب کا سائن ہے اس کے اوپر بحیثیت گواہ، اور دونوں پارٹیوں کا سائن ہے اس کے اوپر، سب کے، کوئی اس میں دودھ کا دھلا نہیں ہے. اور سول کوڈ کے اندر آپ کہتے ہو کہ بی جے پی گالیاں بگے جا رہے ہو کہ بی جے پی سول کوڈ، کوئی بی جے پی بیچاری گا رہی ہے. سول کوڈ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، دفعہ 44 کے اندر، جس کو آپ لوگوں نے منوایا اور جس پہ آپ لوگوں نے جدوجہد کی، اور آپ کے علماء کرام نے جس کے اوپر فتوی دے دیے کہ جو اس کی مخالفت میں بولے گا اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا. اس میں موجود ہے 44 میں، آج دیکھ لیں آپ. یہ تو آپ کانسٹیٹیوشن میں ہے، یہ تو سی پی آئی کی مینیفیسٹو میں بھی ہے. یہ تو آپ کے سپریم کورٹ کے گیندر گڈکر کیس میں، گولک ناتھ کیس میں، سب میں فائنل ہے کہ بس اللہ کوئی چیز نہیں ہے، سول ایک عارضی انتظام ہے تھوڑے دن کے لیے. اور مسجد کے معاملے میں وہی ہے کہ جو اس کا شعر ہے نا کہ مصطفیٰ زیدی کا، کہ قتل بھری محفل میں ہوا ہے، خون کے دھبے سب پر آئے. ہر آدمی اس کے اندر جو ہے ملوث رہا. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بیساکھیوں کا سہارا ڈھونڈتے، دوسری انگلی پکڑتے ہیں، اپنے اندر اہلیت نہیں پیدا کرتے، اپنے اندر وہ نہیں پیدا کرتے صلاحیت، اپنے بھائی برے لگتے ہیں، دوسرے زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں. اپنی بات کہنے والوں کو دھورا پیٹ دیں گے. ذرا کوئی آدمی بات کرے اسلام غلبے کی، تالی پیٹ دیں گے سب اس کے پیچھے. دین میں سیاست کو ملا رہا ہے، یہ تو گڑ میں گاجریں ملا رہا ہے، دین میں سیاست کو ملا رہا ہے، یہ سب کہیں گے. اور دوسروں کی سیاستوں کی خاطر جو ہے حشر کے میدان میں گریبان پکڑنے کو تیار ہو جائیں گے. وہ سیاست نہیں ہوگی. عجیب و غریب. یعنی یہ اگر آپ کہیں پیراسائٹس نہیں تو کیا یہ ایک دور سوال نہیں ہے ہمارا؟ دور کیا ہے یہ کہ جہاں ہمیں اپنے برے لگتے ہیں اور دوسرے اچھے لگتے ہیں، اپنی بات کرنے والے جو ہے گمراہ بھی لگتے ہیں، سب کچھ لگتے ہیں، اور دوسرے جو ہے بہت زیادہ. تو یہ ایک کردار ہمیں یہاں ملتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو جناب یوسف علیہ السلام کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ سینے سے لگا لیتے ہیں ان کو، باوجود اس بات کے کہ یہ میری جان کے دشمن تھے. اس بات کو یاد نہیں کرتے، وہ سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ کردار کا اور اخلاق کا جو ایک وہ دیتے ہیں. اور ایک بات جو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہو من یتقی ویصبر. میں نے آپ سے کہا تھا یہ اس پوری صورت کا عمود ہے، یعنی اس پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے پوری صورت اس آیت کے اوپر. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین. جو آدمی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور مصائب کے اندر اپنے پیر جمائے رہتا ہے
اللہ اس کی کوششیں ضائع نہیں جانے دیتا. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین من یتق ویصبر. 2 شرطیں بتا رہے ہیں. ایک تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے, مفادات کا لالچ یا دوسرے کوئی خوف یا ڈر یا کسی قسم کا کوئی, یعنی اللہ کا خوف ہو, تقوی زندگی کے معاملے میں, اور صبر یعنی استقامت. حالات میں ہراساں نہ ہو, آدمی حالات میں گھبرائے نہیں. 2 چیزیں اگر ہوں تو آدمی کو اپنی منزل مقصود ضرور ملتی ہے. ایک مسلمان کی منزل مقصود کیا ہو سکتی ہے؟ آخرت میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس دنیا میں جس ملت سے میں وابستہ ہوں وہ سر اٹھا کیجیے. یہ 2 ہی ارمان آدمی کے ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر اسلام کا ملت کا غلبہ, آخرت میں اللہ کی رضا. یہ 2 ارمان ہیں. تو اس لیے اگر اس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی قرآن کریم ہمیں یہ نسخہ دے رہا ہے, اتقی واصبر. جو آپ کے نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس دنیا میں, مخالف بھی ہیں یہاں پر, اس لیے کشمکش ضروری ہو جاتی ہے اس دنیا میں, اس لیے صبر بھی ضروری ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ آپ بس اسلام کی دعوت ہی چلے جائیں اور سب سننے والے ہیں دنیا میں, بس آئیڈیاز ہی ہے, بس آپ جو چاہیں واز کرے جائیں دوسرے سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ان کی بھی آئیڈیالوجی ہے, وہ بھی ایک نظریے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اب اس ملک میں یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ باطل نظاموں کے لیے, ان کی مینیفیسٹوز کے لیے قربانیاں دینے والے, خون بہانے والے, جدوجہد کرنے والے ہیں, اور دین حق کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے جو جدوجہد کرنے والے ہونے چاہیے تھے وہ اوروں کے لیے دلائل فراہم کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں اپنے گھر کون سا خزانہ لیے ہوئے, کون سا خزانہ چھپائے ہوئے. اس کے لیے جدوجہد کرنے والے نہیں. لوگ جو ہے خون بہا رہے ہیں مارکس کے لیے, لینن کے لیے, گاندھی کے لیے, نہرو کے لیے, شوق سے بہا رہے ہیں. اللہ اور رسول کی بات کرنے والے مجرم بنے جا رہے ہیں, زبان پکڑے ہیں لوگوں کی. محلے میں جینا مشکل کر دیا لوگوں نے کہ اللہ رسول کی بات کیوں کرتے ہیں, غیر مسلم متحد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. تو یہ ایک عجیب و غریب جو ہم کو ملتا ہے. سورہ یوسف ہمیں کامرانی کا وہ دس دیتی ہے کس طرح اللہ کی قدرت کام کرتی ہے. حالات بظاہر خلاف لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہی حالات میں سے اس طرح مرتب کرتا ہے واقعات جس میں بتائے گئے ہیں. اصل میں یہ جیسے ایک ناول ہوتا ہے نا, ناول کے اندر جو ناول نگار ہوتا ہے ایک پلاٹ بناتا ہے, اور پلاٹ بنانے کے بعد وہ اس میں ایک واقعہ ادھر سے ایک ترکیب سے ٹھونستا چلا جاتا ہے. کب کون سا واقعہ شروع کرنا ہے سوچ سمجھ کے ہر واقعہ ڈالتا ہے وہ, تاکہ یہ سارے واقعات مل کر ایک اینڈ تک پہنچتے ہیں. جو اینڈ وہ دینا چاہتا ہے, جو کلائمیکس وہ دینا چاہتا ہے, اس کلائمیکس تک جاتے ہیں وہ سارے واقعات, اس میں سے وہ رزلٹ نکالتا ہے جو وہ نکالنا چاہتا ہے. یہی ایک اچھا ناول نگار ہوتا ہے. اسی طرح سے دنیا میں جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ہمیں الگ الگ دکھائی دیتے ہیں. اچھا آج یہ واقعہ ہو گیا, آج یہ واقعہ ہو گیا, لیکن یہ خدا کے بنائے ہوئے ایک پلاٹ کے مطابق ہوتے ہیں. یہ سارے مل جل کر ایک انجام تک پہنچتے ہیں جس تک اللہ پہنچانا چاہتا ہے. انجام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. واقعات ہمیں الگ الگ دکھائی دیتے ہیں, ارے یہ کیا ہو گیا, ارے وہ کیا ہو گیا, لیکن یہ ایک انجام تک پہنچاتے ہیں سارے واقعات. اور خدا کوئی انجام دینا چاہتا ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتا, لیکن بعد میں سمجھ میں آتا ہے جب ہم اس کلائمیکس پہ پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ عطا فرمائے گا تو واقعات کو وہ ترتیب سے پیدا کر رہا ہے, کرے گا. مثال کے طور پر ایک بات میں آپ سے مثال کے طور پر کہتا ہوں, واجپئی صاحب کو خط کا انتظار ہے, خط نہیں مل رہا. اب جو بیچاروں کا توازن ڈس بیلنس ہو رہا ہے آپ کو صرف ایک سیاسی واقعہ لگ رہا ہے یہ, لیکن اس واقعے کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ابھی نہیں تو کبھی نہیں کس بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. کتنا بڑا ایک نفسیاتی دباؤ اس ملت اسلامیہ پر ختم ہو رہا ہے, اور کتنا بڑا ان کا سیاسی غنڈہ گردی یا جو روب انہوں نے بنا رکھا تھا وہ سب ہوا ہو رہا ہے. قرآن کریم نے کہا تھا یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. خدا تعالیٰ مسلمانوں کی مدد اس طرح سے بھی کرے گا کہ دشمنوں میں آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ایک کو دوسرے کا مزہ چکھائے گا, ایسی مدد کرے گا. یذیق بعضکم بأس بعض. دنیا اس کو صرف واقعات سمجھے گی, لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی حکمت کے مطابق ایک مخصوص کلائمیکس تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں یہ واقعات. وہ کیا ہے وہ خدا جانتا ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں صرف کہ دنیا میں واقعات بھی خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں, نتائج بھی خدا کی مرضی سے نکلتے ہیں. محنت اور جدوجہد کرنا ہمارا کام ہوتا ہے صرف. تو پورا ہمیں ایک لاہ عمل دیتی ہے یہ صورت. کیا کس طرح سے ایک آدمی جو کنویں میں ڈالا گیا تھا جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا, وہ مصر کی تقدیر کا مالک بن جاتا ہے. کہیں سے فرشتوں کی فوج نہیں آئی ہے, کہیں سے بھی
کہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی تلوار نہیں، لیکن کس طرح سیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں حالات، اور کنویں سے نکل کر مصر کے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے وہ بچہ. جب تک یہ واقعہ نہ ہوا ہو کسی کو یقین بھی نہیں آتا. اسی طرح سے سب سے پہلے تو یہ قریش کو سمجھایا گیا کہ آج ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شیب ابی طالب میں تمہارے 3 سال بند اور تمہارے پتھر کھا رہے ہیں، یہ بھی برادران یوسف کی طرح کنویں میں شکار ہیں، آج بند ہیں. کل یہ عرب کے تخت پہ بیٹھ جائیں، یہ خدا کی حکمت بالغہ سے جو ہے بعید نہیں ہے. اس لیے سنایا گیا ان کو یہ احسن القصص، یہ سورہ یوسف. اور آپ کو بھی اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مغرور و مخور سمجھ رہے ہیں تو حالات کا یہ پورا جو ایک تسلسل چل رہا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی تدبیر کے مطابق چل رہا ہے، اور کس انجام تک پہنچے گا یہ صرف اللہ کے علم ہے. آپ کو ہمت مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا طریق عمل متعین رکھیں اور اپنی سمت سیدھی رکھیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. تو یہ حاصل ہے. اب اس کے بعد ایک رکوع اور رہ گیا ہے جو خود قرآن کریم کا تفسیرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے آ جائے گا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا إنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على